السلام علیکم 10th کلاس. کل ہم نے آیت نمبر 19 کی تھی. آج ہم اس کے تشریح کریں گے. کل ہم نے اس کے الفاظ معنی کیے تھے اور اس کے ترجمہ کیا تھا آیت کا اور شارٹ کویسچنز کیے تھے. آج اس کی بیٹا تشریح ہم نے کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ اپنی نوٹ بک نکالیں، مارجن لائن ڈرا کریں اور ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کر لیں. اب تھوڑا سا میں آپ کو آیت کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ ہم نے آیت میں کیا ریڈنگ کی تھی، آیت کا ترجمہ کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت کا ترجمہ ہم شروع کرتے ہیں. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو انجانے میں نقصان پہنچا دو، پھر تم اپنے کیے پہ پشیمان ہو. یعنی کہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے جھوٹا آدمی، شر پھیلانے والا آدمی، جو کہ جس کا کام ہی صرف شر پھیلانا ہے. شر ہوتا ہے یعنی کہ آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنا یا پھر غلط بات کرنا. جھوٹا آدمی، نافرمان انسان، ایسے لوگوں کو فاسق کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، اس کی چھان بین کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو انجانے میں نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں اپنے کیے ہوئے پہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ اکثر معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے مسلط مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بتا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور وہ ویسے ہی جیسے ان پر وحی نازل ہوتی ویسے ہی وہ آگے بتا رہے ہیں، ہم پہنچا رہے ہیں لوگوں تک. تو ان انسانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ زبردستی ان پہ رائے مت ٹھونسو. یعنی کہ زبردستی اپنی جو رائے ان کے اوپر مت جو ہے وہ جو بھی بات کہیں وہ مان لیا کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. مگر اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں پسندیدہ کر دیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان جو ہے اس کو سب سے اہم اور بہت ہی پیارا جذبہ بنا دیا ہے. اور تمہیں کفر، حکم عدولی اور نافرمانی سے متنفر کر دیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی باتوں سے منع کیا ہے؟ کہ کفر سے منع کیا ہے، حکم عدولی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. یہی لوگ اللہ کے فضل سے ہدایت پر ہیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے یعنی کہ کفر، حکم عدولی، نافرمانی سے دور رہیں گے تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایت پر ہوں گے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. پھر آیت کے دوسرے حصے میں تھا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان میں صلح کرا دو. صلح کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ صلح کروا دو. اگر دو گروہ لڑ رہے ہیں، تیسرا ان کے پاس موجود ہے، تو اس کو چاہیے کہ نہ کہ وہ ان کے لڑائی جھگڑے سے لطف اندوز ہو، بلکہ کیا کرے کہ ان کے درمیان میں جائے، صلح کروا دے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی اپنا نقصان کر بیٹھے. اور جو ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی دونوں میں سے ایک گروہ ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، تو تم ظالم سے لڑو، اس کا مقابلہ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. جب تک وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹ آتا، اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ جاتی کہ وہ ظالم ہے اور ظلم کرنا گناہ ہے، تو تب تک اس سے مقابلہ کرو، اس سے لڑو. اور پھر جو ہے جب وہ واپس لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف، تو دونوں جو گروہ ہیں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کروا دو. پھر اس کی اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ مذاق کے بارے میں، کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یعنی کہ کوئی قوم جو ہے کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، نہ ہی کسی کے اوپر عیب لگائے، نہ ہی کسی کو برے القابات سے پکارے. اور جو لوگ اس کام سے باز نہیں آئیں گے وہ بہت ہی ظالم انسان میں ان کا شمار ہوگا. پھر آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا تھا کہ جاسوسی اور جو ہے کسی کی ٹو میں رہنا کسی کے بات کی، یا پھر کسی کی غیبت کرنا، یہ ان سب باتوں سے منع کیا گیا ہے. اور غیبت کرنے والے کو یہاں تک کہا ہے کہ غیبت کیا ہوتا ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی برائی کرنا یا کسی کی بات کرنا. ٹھیک ہے، جو بھی بات ہو سامنے کرنے کا اگر حوصلہ ہے تو کرنی چاہیے، ورنہ نہیں کرنی چاہیے. تو غیبت جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. اور غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. تو کتنا مکروہ ترین کام ہے یہ غیبت کرنا. تو جہاں تک ہو سکے ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے.
اور تمہیں یہ کوئی بھی انسان یہ گوارا نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد کنبے کے بارے میں بتایا گیا، خاندان کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح فرد، پھر اس کے بعد خاندان بنے، پھر قبیلے بنے۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ قبیلے اور خاندان جو ہیں وہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ تمہاری ایک پہچان ہو سکے، یعنی کہ تمہاری پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں، کسی اور وجہ کے لیے نہیں بنائے گئے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو آج بیٹا ہم نے آیت نمبر 9 کی تشریح کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 19 تشریح کرنی ہے آج ہم نے۔ تو بیٹا اپنی نوٹ بک اوپن کر لیں، مارجن لائن ڈرا کریں اور لکھنا شروع کریں۔ یہ سورج آیات جو ہے سورہ کہاں سے لی، کون سی سورت سے لی گئی ہے؟ سورہ حجرات۔ سورہ حجرات سے لی گئی ان آیات میں اسلامی معاشرت، اخوت اور مساوات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب تشریح کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے ہیڈنگ دیں گے، فاسق کی خبر پر عمل۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ یعنی کہ شر پھیلانے والا انسان۔ تو سب سے پہلی اس کی ہیڈنگ ہے فاسق کی خبر پر عمل کرنے سے قبل تحقیق کی ضرورت۔ آیت کے پہلے حصے میں فاسق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فاسق جو ہوتے ہیں شر پھیلانے والے لوگ، ٹھیک ہے؟ تو پہلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی فاسق یا شریر انسان تمہیں کوئی خبر پہنچائے تو اس پر عمل کرنے سے قبل خوب تحقیق کر لو۔ یعنی کہ اگر کوئی فاسق انسان تم پر کوئی خبر تم تک پہنچاتا ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو ہے اس کی جو ہے تحقیق کرو، اس کی چھان بین کرو، اور اس پر عمل کرنے سے بیشتر اگر تحقیق نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ تم جہالت کے نتیجے میں کسی ایسی قوم کو نقصان پہنچاؤ گے جس پر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ یعنی کہ تم جہالت میں آ کر اگر اس کی باتوں میں آ کے فوراً ہی کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھا لو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ کسی قوم کو تکلیف اگر تم نے پہنچا دی تو تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے گا، تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ صورت بن جائے گی کہ پھر انسان کیا کرتا ہے پچھتاتے ہوئے؟ یہی کہتا ہے نا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، یعنی کہ پھر اس وقت ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا سوائے پشیمانی کے۔ اس کے بعد بیٹا نمبر 2 پوائنٹ لکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے ٹھونسنے سے اجتناب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رائے ٹھونسنے سے اجتناب۔
اب آیت کے اس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے ٹھوسنے سے اجتناب کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے مت ٹھوسو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی کہ اس وقت قوم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاؤ۔ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنی رائے بطور مشورہ ضرور دو، یعنی کہ مشورے کے طور پر اپنی رائے دو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے مسلط کرنے کی خواہش نہ رکھو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جو ہے رائے جو ہے زبردستی مسلط مت کرو۔ اپنا مشورہ تو دے سکتے ہو تم، لیکن زبردستی جو ہے اپنی رائے مسلط نہ کرو، یعنی کہ یہ خواہش اپنے دل میں نہ رکھو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ پھر یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر ایمان کو سب سے پیارا بنا دیا ہے، اور کفر، فسق اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی ہے، متنفر کر دیا ہے۔ یعنی کہ کفر اور فسق اور نافرمانی جو ہے یہ ایسے گھٹیا ترین جو کام ہیں ان سے تمہارے دل میں نفرت پیدا کر دی ہے۔ تمہارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ کہا گیا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کہا ہے اسے قبول کرو، اسے مانو، جو اللہ کی وحی کے مطابق تمہاری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کی صورت میں نازل ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا تھا، فرشتے اللہ تعالیٰ سے پیغام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا وہی پیغام امانت، یعنی کہ وہ ایک امانت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ تک پہنچتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو جیسے بھی ہوتا تھا اسی طرح، یعنی کہ بغیر اس میں کوئی تبدیلی کیے اس کو جس طرح ہوتا تھا ویسے ہی آگے پہنچاتے تھے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے مسلط مت کرو، مشورہ دو لیکن رائے مت مسلط کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے وہی ہمیں جو پیغام دیا ہے وہی پیغام دیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچایا۔ تو تمہارا کام کیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی کہ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو کہ تم جو ہے اپنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو اللہ کی وحی کے مطابق تمہاری رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو پھر علامہ یعنی کہ بقول شاعر مولانا ظفر علی خان جو تھے شاعر تھے، تو انہوں نے ایک شعر اس میں آپ بیٹا ایڈ کر سکتے ہیں، جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرب مدینے کا نام پرانا نام تھا، ٹھیک ہے، خواجہ یسرب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان، کامل ہوتا ہے مکمل، ہو نہیں سکتا، یعنی کہ یہ پوائنٹ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے ٹھونسنے سے اجتناب کرو، ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ شعر ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 اس میں آ رہا ہے، آیت کا تیسرا حصہ ہے، خانہ جنگی کی صورت میں فریقین کے درمیان صلح کرانے اور انصاف کرنے کا حکم، یعنی کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کے درمیان کیا حکم ہے کہ تیسرا گروہ اگر ان کے پاس ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ ان کے درمیان میں صلح کروا دے اور انصاف قائم کرے۔ یعنی کہ اس میں آیت کے چوتھے حصے میں بتایا گیا ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، خانہ جنگی کی صورت میں فریقین کے درمیان صلح کرانے اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، ہاں اگر ایک کی واضح زیادتی ہو، یعنی کہ ایک ظالم ہے گروہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا ساتھ دو،
یعنی کہ دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو کس کے ساتھ دینے کا حکم ہے؟ مظلوم کا، اور ظالم کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے، یہاں تک کہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ ایسی صورت میں دونوں کے درمیان انصاف کے اصولوں کے مطابق ایک اچھی صلح، ایک مضبوط صلح کروا دو۔ ویسے بھی ہر معاملے میں انصاف سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو تیسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے خانہ جنگی کی صورت میں فریقین کے درمیان صلح کرانے کا حکم۔ اس کے بعد بیٹا نمبر 4 پوائنٹ ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ بصورت نزاع ان میں صلح کرا دو۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، آیت کا چھٹا حصہ 6 پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پہ آ جائے گا تمسخر اڑانے کی ممانعت۔ ممانعت ہوتا ہے روکنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کے مذاق نہ اڑائے۔ نمبر 6 پر بیٹا پوائنٹ ہے کہ بدگمانی اور جاسوسی، آیت کے ہی اس حصے میں بدگمانی اور جاسوسی سے منع کیا گیا ہے۔ جاسوسی ہوتا ہے کسی کے ٹو میں رہنا، اور بدگمانی خود سے کوئی جو ہے فریضہ، کوئی فرض جو ہے خود ہی کچھ کوئی بات فرض کر لینا، بدگمان ہو جانا، اور غیبت، غیبت سے اجتناب کا حکم۔ یہ 7ویں آیت میں فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے 8ویں آیت۔ 8ویں آیت کا پوائنٹ ہے مساوات نسل انسانی کا اعلان۔ یعنی کہ آیت کے آخری حصے میں کیا بتایا گیا کہ خاندان اور قبیلے، ٹھیک ہے، محض جو ہے جان پہچان کی خاطر ہیں، اور عزت کا معیار صرف تقوی ہے اور نسب سے نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ جو خاندان اور قبیلوں جو ہے ان سے کوئی عزت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف پہچان کی خاطر ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ تمہارے لیے باعث عزت بات ہے کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، بلکہ عزت کا معیار جو ہے صرف اور صرف تقوی پر ہے۔ کسی کو کسی پر نسبتی لحاظ سے کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ بیٹا آیت نمبر 19 کی ہم نے آج تشریح کی ہے، پوائنٹس میں نے آپ کو لکھ دی ہیں، آپ نے اب انہی پوائنٹس کو ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ فاسق کے بارے میں آیت کے پہلا حصہ جو ہے اس میں فاسق کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ شر پھیلانے والے انسان کے بارے میں، اور دوسرے حصے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی پیغام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیتے ہیں، تو اس لیے ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، انہیں مشورہ دے سکتے ہیں، ان پر اپنی رائے زبردستی مسلط نہیں کر سکتے۔ اور اس میں پھر میں نے آپ کو یہ شعر لکھا ہے، اس کو ایڈ کر لیجئے گا۔ نمبر 3 پہ جو ہے جنگ کی صورت میں، ٹھیک ہے، دو گروہ آپس میں جنگ کر رہے ہیں تو اس کے درمیان میں صلح کروا دو، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ان کا کوئی جانی نقصان ہو یا کسی نقصان کا ان کو سامنا کرنا پڑے، اس سے بہتر ہے کہ تم ان کے درمیان میں صلح کروا دو۔ اور پھر صلح کروانے کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ تم جو ہے ان کے درمیان اس طرح صلح کرواؤ کہ جو ظالم ہے اس کو اس کا ساتھ دینے کے بجائے مظلوم کا ساتھ دو، اور ظالم کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے، یعنی کہ اس کے جو ہے اس کے ساتھ اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے نہیں آ جاتا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل نہیں کرنا شروع کر دیتا، اس کو ماننا شروع نہیں کر دیتا،
तब तक उस ग्रोह के साथ लड़ने का हुक्म है, ठीक है। और फिर उनके दरमियान इंसाफ के साथ सुलह करवाने का हुक्म दिया गया है। फिर उसके बाद है तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, बसूरत नज़ा उनमें सुलह करवा दो। अब 5वीं आयत के 5वें हिस्से में ये बताया गया है कि रुए ज़मीन पे जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं वो सब आपस में भाई भाई हैं, यानी कि इस ज़मीन पर, इस कायनात पे जहाँ जहाँ पे भी इंसान रहते हैं वो सब आपस में भाई भाई हैं। अगर किसी वक्त अगर किसी वक्त दो भाइयों में सॉरी अगर किसी वक्त दो भाइयों में झगड़ा हो जाए तो क्या ज़रूरी है कि दोनों जो है उनका फ़र्ज़ है कि आपस में सुलह करवा दें ताकि माशरे में अमन व अमान कायम रह सके, माशरे में बिगाड़ ना हो और माशरा जो है अमन व अमान का गहवारा बन सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं अगर उसमें कहीं पे भी इस ज़मीन पर, ज़मीन के किसी भी हिस्से पे कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो दूसरे जो पास हैं उनको चाहिए कि उस झगड़े को ख़त्म करवा दें। फिर उसके बाद है तमस्खुर उड़ाने की ममानियत, यानी कि दूसरों का मजाक उड़ाने से मना किया गया है। मजाक उड़ाने वाले को बहुत ही बुरा समझा गया है। यानी कि ये बताया गया कि किसी मर्द, यानी कि कोई मर्द किसी मर्द से या कोई औरत किसी औरत से मजाक ना करे। हो सकता है कि जिनसे मजाक किया जा रहा है वो मजाक करने वालों से बेहतर हो, यानी कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है, जिनका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, हो सकता है अल्लाह के नज़दीक वो उनसे बेहतर हो, तो इसलिए मजाक उड़ाने से मना किया गया है। ज़िल्लत अमेज़ या फिर तमस्खुर में इंसान जो है अपने दोस्त खो बैठता है, तो इसलिए इस आदत से रोका गया है। तो बेटा ये आपके आज के पॉइंट थे, इनको आपने एक्सप्लेन करना है, नोटबुक पर लिखना है। ये आपकी आज की तशरीह है आयत नंबर 19 की। अल्लाह हाफिज़ बेटा।